میں حضرت مولانا میرے محسن کرم فرما مربی اور اس جامعہ کے اور فیضان القرآن کے اور لوکھنڈ والا جنرل اسپتال کے سرپرست حضرت مولانا شیخ محمد حنیف صاحب لوہاروی شیخ الحدیث جامعہ قاسمیہ کھروڑ، میں ان کو دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے اور اپنے نصیحتوں سے ہم تمام کو نوازیں۔ ویسے میرے بزرگوں ہمارا یہ پروگرام 10 بجے شروع ہونا تھا، لیکن کچھ ٹرافک کچھ مہمانوں کے آنے میں دیر ہوئی، اس کے لیے ہم تاخیر سے اس پروگرام کو شروع کر پائے، لیکن انشاءاللہ ہم بہت جلد اس پروگرام کو ختم کریں گے، بہت جلد انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، نکاح کے فضائل کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ردی نکاح کے فضائل سن سن کر کے تو لوگ یہاں آ گئے ہیں، اس لیے یہ تو ابھی انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں ہاں کہلوایا جائے اور ہاتھ پکڑ کے ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ ایسے موقع پر نکاح کے فضائل کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر نکاح کے فضائل نہیں پڑھے ہیں، صرف تقوی کی آیت پڑھی ہے۔ یہ جو علماء حدیثیں پڑھتے ہیں نکاح کے موقع پر، یہ روایتیں بعد میں ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف قرآن کی 3 آیتیں پڑھی ہے۔ میں انہی 3 آیتوں کا مختصر خلاصہ پیش کروں۔ مجھے اس وقت یہ بتانا ہے کہ ایک آدمی سفر پر نکل رہا ہے، تو سفر پر نکلنے والے کو سفر کے فضائل کی ضرورت نہیں ہے، راستے میں سفر کیسے کرے گا اس کو بتانے کی ضرورت ہے۔ تو نکاح کے فضائل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی زندگی کا سفر کیسے طے ہوگا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے یہ ایک پروگرام رکھا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے تقوی کی 3 آیات پڑھی۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے ڈرنا۔ ڈرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، علانیہ ہو یا پرائیویٹ میں ہو، ہر وقت اپنا مالک، اپنا رب، اپنا مولا، اپنا اللہ، اپنا ایشور، یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی یہ ہے کہ ہم ظاہر میں تو لمبی تسبیح پھرا رہے ہیں، اور تنہائیوں میں کوئی عورت آ جائے تو مزے اڑاتے ہیں۔ اسے تقوی نہیں کہتے، یہ تو لوگوں کے خوف سے میں نے اپنے آپ کو بچایا۔ ایشور کا خوف مجھے نہیں ہے، اللہ کا خوف مجھے نہیں ہے، مالک کا خوف مجھے نہیں ہے۔ اگر میرے رب کا، میرے مالک کا، میرے اللہ کا، میرے ایشور کا اگر خوف ہوتا تو جیسے میں ظاہر میں بچتا ہوں برائیوں سے، گناہوں سے، اسی طرح میں پرائیویٹ میں، تنہائیوں میں، اپنے روم میں بھی گناہوں سے بچتا۔ لیکن ہماری زندگی ظاہر کی کچھ ہے، اندر کی کچھ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی اختیار کرو، ہر جگہ تمہارا مولا، مالک، اوپر والا یہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ ایک انسان زندگی کیسے گزارے نکاح کے بعد؟ میرے نبی نے تقوی کی آیات پڑھ کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ دیکھو آج تک اکیلے تھے، اب تم ساتھ ملے ہو۔ خیال رکھنا اس بات کا کہ اپنی بیوی کی محبت میں آ کر بچپن میں خون پلا کر بڑا کرنے والی ماں کو لات نہ مارنا۔ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جس ماں نے ہمیں خون پلایا اور جس ماں نے ہمیں خون پلا کر بڑا کیا، اور جس کی آگوش میں ہمارے پروان چرے، اور جس نے لیلے میں سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا، اور جس نے ہمارے بخار میں رونا شروع کر دیا، اور جسے راتوں میں چین نہیں پڑی، اپنی بیوی کی محبت میں اتنا پاگل نہ بننا، اتنا دیوانہ نہ بننا کہ اس کی بات کو سن کر اپنے ماں باپ پر ظلم کرنے لگے۔ اور فرمایا
ماں باپ کی بات کو سن کر اپنی بیوی پر ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ تیری بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی نے اس کو خون پلا کر بڑا کیا ہے۔ جب وہ ماں باپ کی خدمت کے لائق بنی تو ماں باپ نے اس بیٹی کو اپنی گود سے چھڑا کر تیرے حوالے کر دیا، تیری خدمت میں دے دیا کہ جا یہ تیری خدمت کرے گی، تیرا فراش بنے گی، تیرا بستر بنے گی، تیری اولاد کو جننے کا ذریعہ بنے گی، تو اپنی جاب پر نکلے گا، یہ تیرے لیے کھانا بنائے گی۔ ماں باپ نے اپنی بیٹی کو، اپنے لگتے جگر کو، اپنی نور نظر کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو ہمارے حوالے کر دیا۔ تو اپنے ماں باپ کی بات کو سن کر کسی کی بیٹی پر ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ اگر اس کے ہاتھ مظلومانہ انداز میں اٹھ گئے اپنے رب مولا اور ایشور کے سامنے تو یاد رکھ اللہ کے عرش کو ہلا کر تیری زندگی کو تباہ کر دے گا۔ دونوں طرف سے بیلنس رکھنا ہے۔ ماں باپ کی بات ایسی نہ سنو کہ بیوی پر ظلم ہو، بیوی کی بات ایسی نہ سنو کہ ماں باپ کے اوپر ظلم ہو۔ بیلنس والی زندگی گزار کر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ سماج میں جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارے سماج میں جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن نے ایک پوائنٹ بتایا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ شوہر یعنی ہسبینڈ اپنے وائف کے لیے لباس ہے، اپنی بیوی کے لیے لباس ہے، اور بیوی اپنے شوہر اور اپنے ہسبینڈ کے لیے لباس ہے۔ یہ میں نے لباس پہنا ہے، اندر میں ساری برائیاں چھپ گئی، مجھے کوئی بیماری ہے تو بھی اندر میں چھپ گئی، اندر میں کوئی بیماری نظر نہیں آتی، میرے لباس نے بیماریوں کو چھپا دیا۔ قرآن نے ہسبینڈ وائف کو لباس کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ شوہر کو چاہیے، ہسبینڈ کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے عیب کو چھپا دے، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کے عیب کو چھپا دے۔ اندر میں جھگڑے ہو تو اندر ہی میں سارٹ آؤٹ کر لے۔ آج حالات یہ ہو گئے کہ ذرا سا جھگڑا ہوا، ہسبینڈ اپنے ماں باپ کے پاس لے جاتا ہے، بیوی اپنے ماں باپ کے پاس لے جاتی ہے، تو ہسبینڈ کے ماں باپ اس کو سبق دیتے ہیں۔ کیا پاٹ پڑھاتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں بیٹا کھڑے کھڑے اس کو طلاق دے دے، کل کو تیرا دوسرا نکاح کرا دیں گے۔ اور بیٹی جب اپنے ماں باپ کو کہتی ہے تو اس کے ماں باپ اس کو تعلیم دیتے ہیں، بیٹی گھر پہ آ جا، کورٹ کے ذریعے سے اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیں گے۔ یہ جھگڑا اس لیے کھڑا ہوا کہ میاں بیوی نے اپنے مسائل کو اندر میں حل نہیں کیا اور دوسروں تک لے گئے، جس کے نتیجے میں جھگڑا کھڑا۔ کوئی سماج ایسا نہیں جس میں جھگڑے نہ ہوتے ہو۔ ولیوں کے گھر میں بھی ہوتے ہیں، شیخ الحدیثوں کے گھر میں بھی ہوتے ہیں، علماء کے گھر میں بھی ہوتے ہیں، صوفیاء کے گھر میں بھی ہوتے ہیں، صحابہ کے گھر میں بھی اپنی بیویوں سے اختلاف رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بیویوں سے کتنے مسائل میں اختلاف ہو گیا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان اختلافوں کو ہوا دے کر طلاق تک نوبت پہنچائی جائے۔ ہمارے پیغمبر نے فرمایا، سنو ہمارے پیغمبر نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بری چیز وہ طلاق ہے۔ جب بندہ لفظ طلاق کو بولتا ہے اللہ کا عرش جوش میں آ جاتا ہے۔ آج ہمارا سماج، معاشرہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاق تک پہنچا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے سماج سے طلاق کی بلائیں دور ہو، چھوٹا چھیرا کی بلائیں دور ہو، اور لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل کو سمجھنے والے بنے۔ میں میرے پیغمبر ہی کے حوالے سے ایک بات سناؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی فطرت بیان فرمائی۔ کیا فرمایا عورت کی فطرت میں؟ ارشاد فرمایا لو احسنت احداہن الدہر۔ بہت غور سے سنیں اس حدیث کو۔ لو احسنت احداہن الدہر، فرمایا تو اپنی بیوی پر زندگی بھر احسان کر، ایک مرتبہ تھوڑا سا تیرا ہو جائے، ذرا سا مسئلہ ہو جائے کہ بیوی نے کوئی ڈیمانڈ رکھا اور آپ نے اپنے حالات کی بنیاد پر منع کر دیا کہ آج مجھ سے نہیں بن پائے گا، میں تیری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا ہوں، پیسے نہیں تھے آپ کے پاس، تنخواہ نہیں ملی تھی، سیلری نہیں تھی، اس لیے ساری زندگی اپنی بیوی پر احسان کیا، ایک مرتبہ آپ نے ذرا سے مسئلے میں انکار کر دیا تو میرا نبی کہتا ہے یہ
تیری پسلی والی کیا جواب دے گی تجھے؟ عجیب و غریب. اللہ کے نبی نے پہلے سے اس کی فطرت بیان فرمائی. فرمایا فوراً زندگی کے احسان کو بھول کر یہ بیوی یوں جواب دے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو تیری طرف سے زندگی میں کبھی خیر دیکھی ہی نہیں. اس حدیث کی شرح کرنے کی ضرورت نہیں، سب آزمائے ہوئے ہیں، سب لوگ آزمائے ہوئے ہیں، سب کے گھر میں یہ مسئلے ہیں کہ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو تیری طرف سے کوئی خیر دیکھی ہی نہیں. میرا نبی عورتوں کی برائی کے لیے یہ جملہ نہیں فرما رہا ہے، ہم لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ عورت کی فطرت ہے وہ تمہیں یہ کہے گی، ایسے موقع پر تو جوش میں آ کر اس کا جواب نہ دینا، اپنی زبان کو بند کر لینا، تیرا گھر سورگ بن جائے گا، تیرا گھر جنت بن جائے گا. اور اگر تو نے بھی بیوی کا جواب دیا کہ تجھے ساری کس نے دی، تجھے کپڑے کس نے دیے، تجھے زیور کس نے دیا، تجھے پیسے کس نے دیے، تیری دوائی کا نظام کس نے دیا، تو ہماری زبان سے زیادہ اس کی زبان چلے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ جو گھر بنا بنایا سورگ بننے والا تھا وہی مکان بگڑ کر جہنم اور نرک بن جائے گا. ہمیں اگر اپنے گھر کو سورگ بنانا ہے اور جنت بنانا ہے تو ہم اپنی زبان کو خاموش رکھے. ایک صحابی نے فرمایا اذنی واختصر یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب میں 1 گھنٹے کی تقریر سننے نہیں آیا ہوں، مجھے چھوٹی سی نصیحت فرمائیے، 2 سیکنڈ کی تقریر. تو حضرت نے اپنی زبان کھینچی، یوں اپنی زبان کھینچی اور فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھنا، تو ساری زندگی کامیاب ہو جائے گا. آج سارے فتنے جو ہیں سماج کے، معاشرے کے، سوسائٹی کے، یہ اسی کی بنیاد پر چل رہے ہیں. اور تمہیں نہیں معلوم تمہاری پڑوس میں بیٹھنے والا تمہارا دوست ہے یا دشمن ہے، تمہاری عزت سے کھیلنے والا کون ہے، تمہاری پراپرٹی سے کھیلنے والا کون ہے، تمہیں نہیں پتا ہے. ایسے وقت میں اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ساری زندگی تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو میرے بھائیو، اگر اپنے گھر کو سورگ بنانا ہے، جنت بنانا ہے، تو ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں مسئلوں کو آگے نہ بڑھایا جائے. انشاءاللہ تعالی ہمارا مکان جنت بن جائے گا، سورگ بن جائے گا. بڑے پیار سے زندگی گزرے گی، بڑی محبت سے زندگی گزرے گی. اور اگر تو میں صبح سے شام تک تو میں ہوتی رہی، بیچارہ جاب سے آیا، ابھی تو شوہر نے گھر میں قدم نہیں رکھا کہ بیوی نے شکایتیں شروع کر دی. وہ کما کر کیا آیا بیچارہ، پسینے میں تربتر ہے ابھی تو، کہ اس نے آ کر، ہماری کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ سفر سے آئے اور چھوٹا سا بچہ بیمار تھا، وہ رات میں مر گیا. تو ان کی بیوی کو صحابی نے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے؟ تو حضرت ابو طلحہ کی بیوی جواب دے رہی ہے، فرمایا آرام ہے. آرام کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. آرام کا ایک مطلب راحت ہو گئی، اور آرام کا دوسرا مطلب انتقال ہو گیا، اس میں بھی آرام ہو جاتا ہے. بیوی نے نہیں بتایا، یہاں تک کہ وہ صحابی آئے اور اپنی بیوی کے ساتھ مجامعات، ملاقات، رات کا مسئلہ حل کیا. صبح کو جب وہ نماز کے لیے جانے لگے تو بیوی نے کہا اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی ہے. رات بھر اس بیوی نے صبر کا پتھر اپنے سینے پر رکھا ہوگا. کتنی بڑی صابرہ عورت ہے. یہاں تو ابھی گھر پہ نہیں آیا کہ فون سے شکایتیں شروع ہو جاتی. وہ گھر جنت کیسے بنے گا؟ وہ گھر سورگ کیسے بنے گا؟ سورگ بنانا ہو ایک دوسرے کو معاف کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کو درگزر کرنا پڑے گا، تبھی جا کر ہمارا مکان سورگ بن سکتا ہے. اور اس کے ساتھ دوسری بات، مولانا نے جو یہ اجتماعی نکاح کا پروگرام رکھا، انتہائی خوشی. واقعتاً میں اپنے دل کے جذبات کو اور میں اپنے دلی کیفیت کو اس موقع پر بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ مولانا نے جو اتنا شاندار، لیکن اس پروگرام تو اس سے پہلے بھی ہوا، لیکن اس سال خاص بات جو اس میں ہوئی کہ ہمارے جو ہندو بھائی ہے، ہمارے بھائی ہے، ہمارے وطن میں ہے، ہمارے اڑوس پڑوس میں ہے، اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ خود نکاح کر سکے. حضرت مولانا نے ان کی بھی فکر فرمائی
کہ یہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں, یہ بھی تو ہماری بہنیں ہیں, آخر ان کا بھی نظام بننا چاہیے. یہ میرے نبی کی وہ سنت یاد دلا رہی ہے کہ کچھ عورتیں قیدی بن کر کے آئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ان عورتوں کے سر پر دوپٹہ کیوں نہیں ہے؟ تو میرے آقا کو صحابہ نے جواب دیا, یہ تو ابھی قیدی بن کر آئی ہے اور قیدیوں کے پاس پورے کپڑے نہیں ہوتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا ان کے سر پر چادر ڈالو. اب جتنی چادر تھی تقسیم ہو گئی. ایک عورت کے سر پر چادر نہیں تھی, حضرت نے فرمایا اس کے سر پر چادر, فرمایا چادر نہیں ہے کہ اس کا دوپٹہ بنایا جائے. میرے آقا نے مقدس, پوتر, پاکیزہ جو اپنی چادر تھی اس کو اتارا اور اس کے سر پر ڈلوایا. صحابہ کہنے لگے, آپ کے ماننے والے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اتنی مقدس چادر آپ ان کے سر پر ڈلوا رہے ہو, ابھی ایمان ان کے پاس نہیں ہے. حضرت نے فرمایا میری امت کی بیٹی میری بیٹی ہے, میری فاطمہ بغیر دوپٹے کے نہیں رہ سکتی, تو میری امت کی بیٹی بھی بغیر دوپٹے کے نہیں رہ سکتی ہے. یہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کو آج اس مرد مجاہد نے یہاں پر زندہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں نبی کی اس سنت کے صدقے میں خدا ان کی مغفرت کرے گا, ان کے درجات کو انشاءاللہ بلند کرے گا اور قدم قدم پر ان کی نصرت اور معاونت کرے گا. اور ان کے اس کار خیر میں ساتھ دینے والے یہ ہمارے بہت سارے احباب جو ملنے والے ہیں, جو تعلق رکھنے والے, ہمارے حاجی علی صاحب, حاجی یعقوب بھوپا صاحب, اور ان کے علاوہ حاجی محمد واجہ, حاجی عبد الغفور اور چم غفیر یہاں بیٹھا ہوا ہے, جو سب ان کے پیچھے معاون بن کر کے چل رہے ہیں. مولانا آپ قدم اٹھائیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی نصرت و آپ کا تعاون اور آپ کی مدد کریں گے. خداوند قدوس ان تمام کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے, ان کو اجر جزیل عطا فرمائے, اور جنت الفردوس میں اس امت کو سجانے کی برکت سے اور اس امت کو ملانے کی برکت سے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. میں نے ایک جگہ ہمارے وہاں اسی طرح اجتماعی نکاح تھا جس میں مسلمان اور ہندو بھائی سبھی کا نکاح رکھا گیا تھا. میں نے وہاں ایک بات کہی تھی کہ میرے بھائیوں یاد رکھو اس بات کو, جب ہم بلڈ بینک میں جاتے ہیں, یعنی خون لینے کے لیے بلڈ بینک میں جاتے ہیں, تو مسلمان یہ نہیں پوچھتا ہے کہ مجھے مسلمان کا خون چاہیے, وہ کسی کا بھی خون ہے وہ لے لیتا ہے. ہندو بھائی نہیں پوچھتا ہے کہ مجھے ہندو ہی کا خون چاہیے, وہ جس کا بھی خون مل جائے وہ لے لیتا ہے. کتنے ہندو بھائی ہوں گے جن کے بدن میں بچانے کے لیے مسلمانوں کا خون دوڑ رہا ہوگا, اور کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو بچانے کے لیے ہندو بھائیوں کا خون دوڑ رہا ہوگا. ارے تمہارے اندر ایک دوسرے کا خون دوڑ رہا ہے, تم ایک دوسرے کے جان کے دشمن کیسے ہو گئے؟ یہ ہم میں نفاق کیسے آ گیا؟ یہ ہم ایک دوسرے سے دور کیسے ہو گئے؟ ہم شانے سے شانہ ملا کر اس ملک کو آزاد کرانے والے, ہم کندھے سے کندھا ملا کر اس ملک کے پرچم کو لہرانے والے, اس ملک کو ضرورت پڑی تو پاکستان جیسے اسلامی ملک کے مقابلے میں ایک مسلمان حمید کھڑا ہوتا ہے اور ٹینک کے سامنے اپنے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. ہم نے شانہ بشانہ ہندو اور مسلم نے مل کر کے اس ملک کو آزاد کیا ہے جس کے پرچم کو لہرانے میں سب کا خون بہا ہو. آج کے راجکارانیوں نے ہندو اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کر دی, جدائی پیدا کر دی, اور ہر ایک کو ووٹ بینک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ان سے ووٹ لیں گے ان کے خلاف, اور ہم ان سے ووٹ لیں گے ان کے خلاف. ہندوؤں میں جاتے ہیں مسلمانوں کی برائیاں, مسلمانوں میں جاتے ہیں ہندوؤں کی برائیاں, ان کو کہتے ہیں تم بھی سلامت, ان کو کہو تم بھی سلامت, اور ہماری ووٹ بینک زندہ ہوتی رہے. میرے بھائیوں, ایسے موقع پر ہم سب آپس میں مل کر, ہندو اور مسلمان بھائی مل کر, شانے سے شانہ ملا کر, اپنا اپنا مذہب اپنے پاس, ہر ایک اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے والا ہے. ہمارا ملک ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر ہزاروں مذہب کو ماننے والے ہیں, اور پہلے سے آج تک یہ چلا آیا کہ کسی نے کسی مذہب کی برائی نہیں کی ہے. یہ اس وقت کون ہو گئے جو ایک دوسرے کے مذہب پر برائیاں کرنے لگے, ایک دوسرے کے مد مقابل بن گئے؟ ایسے وقت میں ہمیں کندھے سے کندھا ملا کر اپنے ملک کو ترقی دینا ہے, اور ملک کے خلاف سازش کرنے والے دشمنوں کو ہمیں ڈنڈا شکن جواب دینا ہے. میں مولانا کو, مولانا کے رفقا کو, مولانا کے پیچھے مدد کرنے والے, تعاون کرنے والے, اور اپنی گاڑی کمائی اور پیشانی کی کمائی کو لگانے والے سب کو مبارکباد دیتا ہوں. دعا کرتا ہوں حق تعالی آج کی ہماری اس مجلس کو کامیاب فرمائے. آج نکاح سے مولانا نے جسم کو جوڑے ہیں, اللہ کرے کہ آج کا ہمارا یہ اجلاس
سب کے دلوں کو بھی جوڑنے والا ہو جائے اور ایک دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، پیار پیدا ہو جائے، دشمنیاں ختم ہو جائیں، نفرتیں ختم ہو جائیں، اس لیے کہ جب تک نفرتیں ختم نہیں ہوگی ہم ایک دوسرے کا تعاون نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے نبی نے اسی بات کو سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہونے والے نکاحوں میں مودت محبت پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو بہت قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔